اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى ال محمد كما باركت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد. اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى ال محمد كما باركت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى ال سيدنا محمد واصحاب سيدنا محمد وبارك وسلم عليهم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا. فقد قال الله تبارك وتعالى في الكلام المجيد والفرقان الحميد: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من والده وولده والناس أجمعين أو كما قال عليه الصلاة والسلام. محترم بزرگ اور دوستوں اور معزز سامعین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اللہ رب العزت کا بے حد فضل، کرم، احسان، شکر، جس رب ذوالجلال نے اس پرفتن دور کے اندر، اس گئے گزرے دور کے اندر ہمیں یہ توفیق عطا فرمائی کہ ہم سب اس کی اس پاگھر کے اندر حاضر ہوئے. اللہ سے دعا کیجئے اللہ ہماری حاضری کو بے حد قبول اور منظور فرمائے، ہمارے لیے دنیا کے اندر ہدایت کا اور آخرت کے اندر مغفرت کا، بخشش کا ذریعہ بنا. محترم حضرات، آج اس جمعۃ المبارک کے موقع پر عشق رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں ہم گفتگو کریں گے. محترم حضرات، اس موضوع کو شروع کرنے سے پہلے اور بات کو سمجھنے سے پہلے آپ سب مجھے یہ بتائیں کہ حضرات صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہ اجمعین کو زیادہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ عشق تھا یا ہم لوگوں کو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ زیادہ عشق ہے؟ کس کو تھا جی؟ حضرات صحابہ رضی اللہ تعالی عنہ. اب یہ بات بالکل پکی ہوگی اور طے ہوگی کہ نبی علیہ السلام کے ساتھ صحابہ رضی اللہ تعالی عنہ کو زیادہ عشق تھا، زیادہ محبت تھی، زیادہ پیار تھا. اب پھر آپ مجھے یہ بتائیں کہ جس طرح حضرات صحابہ رضی اللہ تعالی عنہ نے جناب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ عشق کیا تھا، محبت کی تھی، پیار کیا تھا، اسی طرح ہم نے بھی جناب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ محبت کرنی ہے، پیار کرنا ہے، عشق کرنا ہے یا کوئی اور رستہ اختیار کرنا ہے. تو آپ سب کہیں گے جس طرح صحابہ نے عشق کیا تھا ٹھیک اسی طرح ہر ایک انسان نے نبی علیہ السلام کے ساتھ عشق کرنا ہے. دنیا کے اندر جناب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ عشق کرنے کا حق اگر کسی جماعت نے کیا وہ جماعت ہے حضرات صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہ اجمعین کی. قرآن، آئیے ہم ذرا قرآن سے پوچھتے ہیں کہ عشق کیا ہے، پیار کیا ہے. تو قرآن مجید کہتا ہے
قل ان کنتم تحبون اللہ۔ اللہ رب العزت ارشاد فرماتے ہیں اے میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم، آپ ان لوگوں سے کہہ دیجئے کہ اگر آپ اللہ کے پیارے بندے بننا چاہتے ہیں، محبوب بندے بننا چاہتے ہیں، تو پھر یہ کیا کریں؟ فاتبعونی، آپ کی اتباع کریں، آپ کا طریقہ اختیار کریں، آپ کے نقش قدم پر چلیں۔ فرمایا قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ ویغفر لکم ذنوبکم واللہ غفور رحیم۔ حضور علیہ السلام کے فرماتے ہیں میرے اسوہ حسنہ پر چلو، میرے نقش قدم پر چلو، میرے طریقے پر چلو، میری سنت پر چلو، جس طرح میں نے خوشی منائی ہے تم بھی اس طرح خوشی مناؤ، جس طرح میں نے غمی منائی ہے تم بھی اس طرح غمی کرو، جس طرح میں نے اپنی بچیوں کی شادیاں کی ہیں تم بھی اس طرح کرو۔ آپ مجھے مسجد کے اندر پاک جگہ بیٹھے ہوئے ہو، دل سے پوچھ کر اس چیز کا جواب دو، کیا ہم اپنے بچے اور بچی کی شادی اس طرح کرتے ہیں جس طرح جناب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کی تھی؟ نہیں کرتے۔ بڑا فرق ہے ہماری شادیوں کے اندر اور ان کی بیٹیوں کی شادیوں کے اندر۔ تو پھر ہم ایسی سنتوں کے خلاف شادیاں کرانے کے بعد بیٹھ کر سوچتے ہیں اللہ برکت پتہ نہیں کہاں چلی گئی، اللہ بڑا خرچہ کیا تھا میں نے اپنے بیٹے کے اوپر، اپنی بیٹی کے اوپر، اس کے باوجود سکون نہیں ہے، برکت نہیں ہے، ان کو آپس میں پیار محبت نہیں ہے، روزانہ میں اپنے بچے کی، اپنی بہو کی کیا ہے لڑائی سے تنگ آ چکا۔ تو پھر ہمارے شکوے شروع ہوتے ہیں پتہ نہیں برکتیں کہاں چلی گئی۔ تو فرمایا میرے اسوہ حسنہ پر چلو، میرے کردار پر چلو، میرے طریقے پر چلو، میری سنت پر چلو، میری اتباع کرو، میرا طریقہ اپناؤ۔ محترم بزرگوں اور دوستو، آئیے ہم دیکھتے ہیں کہ حضرات صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہ اجمعین کو جناب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کس قدر پیار تھا، کیسی محبت تھی، کیسا عشق تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم مسجد نبوی کے اندر تشریف فرما ہے، آپ نے صحابہ سے فرمایا بیٹھ جاؤ۔ ظاہر سی بات ہے اس وقت اگر آپ کھڑے ہو تو میں آپ سے کہوں گا بیٹھ جاؤ یا باہر والوں سے؟ کس سے کہوں گا؟ آپ سے کہوں گا بیٹھ جاؤ، یا میں کھڑا ہوں آپ مجھ سے کہیں گے مولوی صاحب بیٹھ جاؤ؟ تو نبی علیہ السلام نے مسجد کے اندر موجود تھے، فرمایا صحابہ سے بیٹھ جاؤ، صحابہ بیٹھ گئے۔ کچھ کام کی غرض سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا باہر جانا ہوا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا دروازے کی دہلیز پر ایک صحابی بیٹھا ہوا ہے، ایک قدم اوپر ہے ایک قدم نیچے ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا آپ سیدھے ہو کر کیوں نہیں بیٹھے اور یہاں کیوں بیٹھے ہو؟ تو صحابی نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب آپ نے کہا تھا بیٹھ جاؤ اس وقت میں اس دروازے کی دہلیز پر کھڑا تھا، میرا پاؤں ایک اوپر تھا ایک نیچے تھا، جب آپ کی آواز میرے کانوں کے اندر پڑی بیٹھ جاؤ تو میں نے کہا ایسے ہی بیٹھ جاتا ہوں ورنہ آپ کے حکم کی خلاف ورزی ہو جائے گی۔ ایسی سوچ اگر ہمیں ہوتی نا تو اس وقت ہمیں جنوری کے اندر جولائی کا موسم دیکھنے کو نہ ملتا۔ اگر ایسی فکر ہمیں ہوتی کہ حضور علیہ السلام کے طریقے کے خلاف ہو جائے۔ آپ علیہ السلام آگے بڑھے، سامنے ایک بکریوں کا باڑا ہے جہاں بکریاں بندھی ہوتی تھی، ایک صحابی وہیں بیٹھا ہوا ہے بکریوں کے باڑے کے اندر، نام ہے حضرت ابو دردہ، سب کہہ دو رضی اللہ تعالی عنہ۔ آپ نے پوچھا ابو دردہ آپ یہاں کیوں بیٹھے ہو؟ میں نے تو مسجد والوں سے کہا تھا بیٹھ جاؤ۔ تو حضرت ابو دردہ رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنی زبان حال سے جو کہا اس کو شاعر نے کیا خوب کہا، ایسے اس نے بیان کیا، درد مندوں سے نہ پوچھ کہاں بیٹھ گیا، درد مندوں سے نہ پوچھ کہاں بیٹھ گیا، تیری محفل میں غنیمت ہے جہاں بیٹھ گیا۔ فرمایا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اگرچہ آپ نے مسجد والوں سے کہا تھا بیٹھ جاؤ، آپ کی آواز میرے کانوں کے اندر آئی، میں نے کہا یہیں بیٹھ جاؤ۔ اسے کہتے ہیں اتباع، اسے کہتے ہیں تابعداری،
اسے کہتے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس کے ساتھ عشق، محبت اور پیار۔ ہم نے عشق کے معنی ہی نہیں سمجھے، ہم نے محبت کا تقاضا ہی نہیں سمجھا۔ ہم کہتے ہیں جی مجھے نبی علیہ السلام کے ساتھ زیادہ محبت ہے اور ہونی چاہیے، لیکن طریقے اپناتے نہیں ہیں۔ اسے پتا چلا ہم اپنے دعوے کے اندر جھوٹے ہیں، ہم اپنے دعوے کے اندر کچے ہیں، ہمارے دعوے پکے نہیں ہیں، ابھی کچے ہیں۔ محترم بزرگ اور دوستو، ایک اللہ والے فرماتے ہیں، بڑے اللہ والے گزرے ہیں، اللہ کے ولی گزرے ہیں، انہوں نے فارسی کے اندر ایک شعر کہا ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ رب العزت ہماری حمد کے انتظار میں نہیں ہے۔ اللہ اس انتظار میں نہیں بیٹھا کہ میرے بندے میری حمد بیان کریں گے، اور نبی علیہ السلام بھی ہماری تعریف کے انتظار میں نہیں ہے۔ یعنی اللہ کی حمد بیان کرنے کے لیے جناب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کافی ہے، اور جناب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف بیان کرنے کے لیے آپ علیہ السلام کا رب، ہمارا رب، پوری کائنات کا رب کافی ہے۔ یہ دونوں ہمارے انتظار میں نہیں بیٹھے کہ تعریف کریں گے، حمد کریں گے۔ محترم بزرگ اور دوستو، جناب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی لعاب مبارک میں ایسی تاثیر تھی۔ خیبر کے موقع پر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی آنکھیں دکھنے لگی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا لعاب مبارک آنکھوں کے اندر لگایا، اللہ نے شفا عطا فرمایا۔ ایک صحابی کے جسم پر دانے ہو گئے تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا لعاب مبارک لگایا، اللہ نے شفا دے دی۔ اور صحابہ فرماتے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس صحابی کے جسم پر جو اپنا لعاب مبارک لگایا تھا اس سے ایسی خوشبو آیا کرتی تھی کہ صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس خوشبو کو سونگا کرتی تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پسینے سے خوشبو آتی تھی۔ ہمیں پسینہ آتا ہے، بدبو آتا ہے ہمارا پسینہ، ہم خود اس چیز کو شرم محسوس کرتے ہیں، میں اپنے بھائی سے دور بیٹھوں، اپنے باپ سے دور بیٹھوں، اپنی ماں کے قریب نہ بیٹھوں، اپنی بہن بھائیوں کے سے دور بیٹھوں، کیونکہ مجھے پسینہ آیا ہے، اس وقت میرے جسم سے بدبو آ رہی ہے۔ ہمارے ساتھ ایسا معاملہ ہے، قربان جائے جناب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو پسینہ آتا تھا، اس سے خوشبو مہکتی تھی۔ حضرات صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمایا کرتے تھے جب ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو تلاش کرتے تھے تو ہم رستے سے خوشبو سونگتے تھے، اس سے یہ اندازہ لگا لیتے تھے کہ اس رستے سے میرے اور آپ کے رہبر جناب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا گزر ہوا ہے۔ ایک صحابیہ عورت رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہے، ان کے بارے میں کتاب کے اندر لکھا ہے، انہوں نے اپنے چھوٹے سے بچے کو شیشی دی، بوتل اس کی وہ شیشی دی اور کہا کہ یہ لے جاؤ، جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم دوپہر کو قائل اللہ فرمائیں گے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بدن مبارک پر جو پسینہ آیا ہوگا، آپ ان پسینوں کے چند قطرے اس شیشی کے اندر بھر کر لانا۔ اور وہ صحابی عورت فرماتی ہے میرا بچہ وہ نبی علیہ السلام کے مبارک جسم کے اوپر جو پسینہ آتا تھا اس کے چند قطرے بھر کے لاتا تھا، میں عطر کے اندر استعمال کرتی تھی، ان کس کو؟ نبی علیہ السلام کے مبارک پسینے کو عطر کے اندر ڈالتی تھی۔ وہ صحابیہ فرماتی ہے عطر کی خوشبو کے اندر اور زیادہ اضافہ ہو جاتا تھا۔ اس ہستی کو مت چھوڑ بیٹھی، اس لیے تو حالات کے اندر کیا ہے، ہم گرفتار ہیں، حالات کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا تھا میری امت تب تک گمراہ نہیں ہو سکتی جب تک دو چیزوں کو مضبوطی سے تھامے رکھے گی، ایک کتاب اللہ یعنی اللہ کی کتاب قرآن مجید، اور ایک میری سنت۔ امت نے آج قرآن کو بھی چھوڑا ہے، سنت کو بھی چھوڑا ہے، جس کی وجہ سے ان حالات کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے۔ اگر ہم ان کو مضبوطی سے پکڑ لیں گے تو انشاءاللہ العزیز اللہ کی رحمت سے امید ہے حالات بدل جائیں گے۔ کیسا عشق تھا حضرات صحابہ کو نبی علیہ السلام۔
حضرت عبادہ بن صامت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں آتا ہے، یہ جلیل القدر صحابی ہیں اور بدری صحابی ہیں۔ یہ فرماتے ہیں میں ایک مرتبہ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے یہاں دعوت پر چلا گیا، تو میں جب ان کے گھر یہاں دعوت پر گیا تو کیا ہوا جی، اس کے بعد ان کی باندھی جو تھی، کھانا کھانے کے بعد جیسے ہی ہاتھ دھونے کے بعد ہم تولیہ پیش کرتے ہیں ہاتھ صاف کرنے کے لیے، تو ان کی جو باندھی تھی اس نے لا کر مجھے تولیہ پیش کیا۔ وہ تولیہ میلا تھا، یعنی اس پر میل چڑھی ہوئی تھی۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کیا کیا، اس تولیے کو واپس لے کر دیا، کہا کہ اس کو صاف کر کے لاؤ۔ وہ باندھی دوڑتی ہوئی گئی گھر کے اندر، جو تنور تھا آگ کا، اس کے اندر تولیے کو ڈالا، تولیہ بالکل صاف ہو گیا۔ اب آپ بھی حیران ہوں گے پوری بات سننے سے پہلے کہ یار کپڑا یا کچھ اور چیز آگ کے اندر ڈالی جائے تو وہ جل کر راکھ ہو جاتی ہے، یہاں تو صاف ہو رہا، مسئلہ کچھ اور ہے۔ فرماتے ہیں حضرت عبادہ بن صامت فرماتے ہیں اس باندھی نے جا کر تولیہ آگ کے اندر ڈالا، تنور کے اندر ڈالا، وہ تولیہ صاف ہو گیا۔ تولیہ لا کر مجھے پیش کیا، میں حیران، یہ کیا ماجرا ہے، یہ کیا مسئلہ ہے؟ میں نے انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا، حضرت عبادہ بن صامت فرماتے ہیں میں نے پوچھا انس یہ کیا وجہ ہے، یہ کیا راز کی بات ہے، مجھے بتاؤ۔ تو حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مجھے بتایا، ایک مرتبہ جناب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم میرے یہاں تشریف فرما تھے، میں نے آپ کے ہاتھ دھلائے، دھلانے کے بعد میں نے آپ کو تولیہ پیش کیا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی تولیے کے ساتھ ہاتھ صاف کیے تھے۔ جب سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس تولیے کے ساتھ ہاتھ صاف کیے ہیں، تب سے لے کر آج تک جب یہ تولیہ کیا ہوتا ہے، میلا ہو جاتا ہے، ہم اس کو آگ کے اندر ڈالتے ہیں، آگ اس کی میل کو کھا جاتی ہے، مگر آگ اس تولیوں کو چھوتی نہیں ہے۔ یہ تھی برکت جناب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم۔ آگ کیا کرتی ہے، اس تولیے کی میل جو ہے وہ کھا جاتی ہے، میل ختم ہو جاتی ہے، اس تولیوں کو آگ چھوتی نہیں ہے۔ شیخ سعدی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں شاعر کے اندر شاعری کرتے ہوئے، بلغ العلا بکمالہ کشف الدجا بجمالہ حسنت جمیع خصالہ صلوا علیہ وآلہ۔ حضرت حسان بن ثابت رضی اللہ تعالی عنہ شاعر گزرے ہیں، وہ شاعری کے اندر فرماتے ہیں وَأَحْسَنُ مِنْكَ لَمْ تَرَ قَطُّ عَيْنِي وَأَجْمَلُ مِنْكَ لَمْ تَلِدِ النِّسَاءُ خُلِقْتَ مُبَرَّعًا مِنْ كُلِّ عَيْبٍ كَأَنَّكَ قَدْ خُلِقْتَ كَمَا تَشَاءُ۔ حضرت حسان بن ثابت رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں وَأَحْسَنُ مِنْكَ لَمْ تَرَ قَطُّ عَيْنِي، میری آنکھ نے ایسا حسین و جمیل، یعنی جناب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں فرما رہے ہیں، میری آنکھ نے ایسا حسین و جمیل آج تک نہیں دیکھا۔ وَأَجْمَلُ مِنْكَ لَمْ تَلِدِ النِّسَاءُ، دیکھتی میری آنکھیں ایسا کیسے جب ایسا کسی ماں نے آج تک جنا نہیں۔ خُلِقْتَ مُبَرَّعًا مِنْ كُلِّ عَيْبٍ، اللہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بالکل عیب کے پاک پیدا کیا ہوا تھا۔ كَأَنَّكَ قَدْ خُلِقْتَ كَمَا تَشَاءُ، ایسا لگتا تھا آپ کو ایسا پیدا کیا گیا ہے جیسا آپ صلی اللہ علیہ وسلم چاہتے تھے۔ ایسی محبت تھی ان کو نبی علیہ السلام کے ساتھ۔ حضرت شبلی رحمۃ اللہ علیہ ایک بزرگ گزرے ہیں، ان کا آخری وقت ہے، نزع کا عالم جو ہے وہ طاری ہے، سکرات الموت چل رہی ہے۔ فرمایا جو لوگ پاس موجود تھے، کہا مجھے وضو کراؤ، مجھے کیا کراؤ، وضو کرایا گیا۔ جب واپس آئے تو کہنے لگے مجھے دوبارہ وضو کراؤ۔ لوگوں نے کہا حضرت آپ تو پہلے ہی اس حالت میں ہیں، بیماری کی وجہ سے کمزور ہو چکے ہیں، آپ کو وضو کرنے سے تکلیف ہوتی ہے، دوبارہ وضو کیوں کرایا جائے، اس کی وجہ کیا ہے، اس کی کیا ضرورت ہے؟ فرمایا وضو کرتے وقت انگلیوں کا خلال کرنا سنت ہے، آپ نے مجھے انگلیوں کا خلال نہیں کیا، سنت چھوٹی ہوئی ہے میرے وضو سے، اب میرا آخری وقت ہے، سکرات الموت مجھ پر طاری ہے، اب میں اس وقت کے بعد مرنے کے بعد حضور علیہ السلام کے پاس جاؤں گا، میں ان کا سامنا کیسے کروں گا؟ میں نے وضو کرتے ہوئے ان کی ایک سنت کو ترک کیا ہوا ہے۔
کتنی فکر ہے. حالانکہ وضو انہوں نے خود نہیں کیا تھا، لوگوں نے کرایا تھا، اور بہت بڑی سنت نہیں، درمیانی سنت تھی. اس کے بارے میں اتنی فکر. کہا کہ وضو کرتے وقت انگلیوں کا خلال کرنا سنت ہے، میرے وضو کے درمیان وہ سنت چھوٹی ہوئی ہے، میں اس حال میں حضور کے سامنے نہیں جاؤں گا. میں نے ان کے وضو کرتے وقت ان کی ایک سنت کو چھوڑا تھا. ہم کتنی سنتیں ترک کر کے بیٹھے ہیں بزرگوں. کبھی اس چیز کے اوپر غور فکر کی؟ کبھی اس چیز کو سوچا کون سا منہ لے کر حضور کے سامنے جائیں گے، کیسے ان کا سامنا کریں گے، کیسے پیشکشی ہوگی ان کے سامنے، کیا جواب دیں گے؟ ہماری زندگی سے کتنی سنتیں چھوٹی ہیں، کبھی اس چیز کے بارے میں غور و فکر نہیں کی. میں نے پچھلے جمعہ کو کہا تھا یہ کیا وجہ ہے کہ ہم غور و فکر نہیں کرتے. ہمیں مرنے کے بعد آنے والی زندگی کے حالات سننے کے بعد، کتابوں کے اندر واقعات پڑھنے کے بعد، کتاب کا مطالعہ کرنے کے بعد، بزرگوں سے ان واقعات کو سننے کے بعد، کیا مرنے کے بعد انسان کے اوپر گزرے گی، اس کو سننے کے بعد ہمیں دل کے اندر احساس پیدا نہیں ہوتا، ٹس سے مس نہیں ہوتی، جسم کے رونگٹے کھڑے نہیں ہوتے. اس کی وجہ کیا تھی؟ میں نے کہا تھا کہ ہمارا ایمان بہت کمزور ہے، اس وجہ سے ہمیں احساس نہیں ہوگا. جب ایمان مضبوط ہوگا تو انشاءاللہ اعمال کرنے بالکل آسان ہو جائے. تو بزرگوں، جناب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ محبت کرنی ہے. میں نے پہلے ہی کہا تھا، آپ سے پوچھا تھا کہ کیسے کرنی ہے، آپ نے کہا تھا ٹھیک ویسے ہی کرنی ہے جیسے حضرات صحابہ رضی اللہ تعالی عنہ نے کی تھی. تو ہم صحابہ کی زندگیوں کو پڑھیں، ان کی زندگی کا مطالعہ کریں کہ حضور علیہ السلام کے ساتھ کس طرح عشق کرتے تھے. ام حبیبہ رضی اللہ تعالی عنہ، ان کے والد ابھی اسلام کے اندر نہیں آئے تھے، مدینہ طیبہ تشریف لائے، نبی علیہ السلام گھر میں موجود نہیں ہے، ام حبیبہ گھر کے اندر موجود ہے. تو ان کے والد مدینہ طیبہ کسی کام سے تشریف لائے تو سوچا اپنی بچی کے بھی یہاں ہو کر چلتا ہوں. اپنی بچی کے گھر تشریف لائے. نبی علیہ السلام کا بستر بچھا ہوا تھا، اس پر بیٹھنے لگے. بیٹی نے دوڑ کر فوراً بستر اٹھا لیا. کہا آپ کو پتہ نہیں ہے یہ محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کا بستر ہے، اس پر وہ انسان بیٹھنا میں گوارا نہیں کرتی جو کفر کے اندر ہو، جو شرک کے اندر مبتلا ہو، جو اسلام کے اندر نہ آیا ہو. اس شخص کا اس بستر کے اوپر بیٹھنا گوارا نہیں کرتی. حالانکہ وہ شخص جو تھا وہ اس بچی کا کیا تھا؟ والد تھا، باپ تھا. کہا جب تک آپ کفر کے اندر ہیں، اسلام کے دائرے سے باہر ہیں، میں نہیں گوارا کرتی ایسا انسان، ناپاک انسان اس پاک بستر کے اوپر بیٹھے. اتنی محبت. جنگ احد کے دوران جب یہ خبر پھیل گئی کہ نبی علیہ السلام شہید ہو گئے، ایک انصاری عورت کو اتنی محبت نبی علیہ السلام کے ساتھ، اس نے کہا جب تک میں خود تحقیق نہیں کروں گی مجھے یقین نہیں آئے گا. سواری لی، سواری پر بیٹھی اور چلی گئی، میدان احد کی طرف رخ کیا. رستے کے اندر پہنچی، کوئی صحابی ملے، پوچھا نبی علیہ السلام کا کیا حال ہے. صحابی فرماتے ہیں ان کا حال مجھے معلوم نہیں، البتہ میں نے تمہارے بیٹے کی لاش فلاں جگہ تڑپتے ہوئی دیکھی تھی. ٹس سے مس نہ ہوئی اس عورت کو. آگے بڑھی، ایک اور صحابی ملے، پوچھا بتاؤ نبی علیہ السلام کا کیا حال ہے. صحابی عرض کرتے ہیں ان کا حال مجھے معلوم نہیں، میں نے تمہارے بھائی کی لاش کو فلاں جگہ تڑپتے ہوئے دیکھا تھا. عورت کے اوپر پھر ٹس سے مس نہیں ہوئی. آگے بڑھتی ہے، ایک اور صحابی ملے، پوچھا میرے حضور کا حال بتاؤ کیسا ہے. فرمایا ان کا حال معلوم نہیں، میں نے آپ کے خامد کو فلاں جگہ تڑپتے ہوئے دیکھا، ٹس سے مس نہ ہوئی. یہ عورت کوئی پتھر کی عورت تھی؟ یہ بھی انسان تھی، عورت تھی، لیکن محبت، اللہ کے نبی کی محبت دل کے اندر ایسی اتری تھی. اتنا رشتہ دار جانے کے بعد ان کی خبر سنتی ہے، کوئی فرق نہیں پڑتا. پھر آگے بڑھی، پوچھا بتاؤ، ایک اور صحابی ملے، بتاؤ نبی علیہ السلام کا کیا حال ہے. فرمایا ان کا حال پتہ نہیں، میں نے آپ کے باپ کو فلاں جگہ تڑپتے ہوئے دیکھا تھا. پھر بھی ٹس سے مس نہ ہوئی. ایک اور ملے، پوچھا بتاؤ نبی کا کیا حال ہے. اس صحابی نے کہا وہ فلاں جگہ موجود ہے. اس نے سواری کا رخ کیا، وہیں پہنچی جہاں نبی علیہ السلام موجود تھے. جا کر سواری سے اتری، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی چادر کا ایک کونا پکڑا اور پکڑنے کے بعد کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میرے اوپر جتنی بھی مصیبتیں آئی، تکلیفیں آئی،
غم نہ آئے، آپ کا دیدار کرنے کے بعد وہ سارا کچھ آسان ہو۔ میں آپ کا دیدار کرنا چاہتی تھی، ایسی محبت ہی تو بزرگوں ہم بھی ایسی محبت کریں گے نا، کریں گے انشاءاللہ ایسی محبت کریں گے ہم۔ اور آپ خود ہی نے کہا تھا کہ ایسے ہی کرنی ہے جیسے صحابہ نے کی، تو صحابہ نے ایسے محبتیں کر کے مثالیں قائم کی تھی۔ صحابہ جب سنتے تھے اس کام کو کرنا ہے فوراً کرنے کے لیے تیار ہو جاتے تھے، جب پتہ چل جاتا تھا یہ کام نہیں کرنا تو اس کام کو ترک کر دیتے تھے۔ ہم کہتے ہیں نا جی شریعت نے بھی کہا ہے مگر ہمارا دل آدھا یہ نہیں ہونا چاہیے، نہیں ہونا چاہیے، شریعت آج یہ کہ کرو مگر ہمارا دل آدھا یہ نہ ہوا، تو ایسا نہیں چلے گا۔ ہم اگر محبت کے دعوے دار ہیں، ہم دعویٰ کرتے ہیں، تو پھر ہم نے محبت کا جو ہے اس کا پروف بھی دینا ہے اور وہ عملوں کے اعتبار سے دینا ہے۔ بزرگوں، نبی علیہ السلام کی تعریف کرنے سے، نبی علیہ السلام کی شان میں قصیدے پڑھنے سے، نبی علیہ السلام کی شان میں نعتیں پڑھنے سے صرف انہی چیزوں سے جنت کی وراثت نہیں ملتی، بلکہ عشق رسول اصل میں کسے کہا گیا؟ عشق رسول کہا گیا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کرنے کو، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا کہنا ماننے کو، حضور علیہ السلام کی غلامی اختیار کرنے کو، حضور علیہ السلام کے طریقے پر چلنے کو کہا گیا اصلی عشق رسول۔ اگر تعریفیں کرنے سے، قصیدے پڑھنے سے جنت کی وراثت ملتی تو جو کافر جنہوں نے نبی علیہ السلام کی تعریفیں کی تھی وہ سارے کے سارے جنت کے حقدار بن جاتے۔ پھر ابو طالب کیوں جنت کا حقدار نہیں بنا؟ جس نے یہ تعریف کی تھی۔ نبی علیہ السلام نے جب اس ابو طالب کا آخری وقت تھا تو دعوت پیش کی، کہا کہ اب آخری وقت ہے، اب تم میرا لایا ہوا دین قبول کر لو، کلمہ پڑھ لو۔ کہا بیٹے میں تمہارا لایا ہوا دین قبول نہیں کرتا، مجھے پتا ہے تیرا دین پوری ادیان کا سردار ہے، اور بیٹے میں یہ بھی جانتا ہوں، میرے بھتیجے میں یہ بھی جانتا ہوں تیرا چہرہ ایسا بابرکت ہے، اس چہرے کی بدولت اللہ آسمان سے بارش برساتا ہے زمین کے اوپر، مگر میں تیرا لایا ہوا دین قبول نہیں کروں گا، میں تیری شان میں قصیدے پڑھوں گا، تیری تعریف کرتا رہوں گا، لیکن تمہارا لایا ہوا دین قبول نہیں کروں گا۔ تو مجھے بتاؤ تعریفیں کرنے سے ابو طالب جنت کا حقدار بنا نہیں بنا؟ تو اصلی عشق کسے کہا گیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کی جائے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پر چلا جائے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی غلامی اختیار کی جائے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں پر چلا جائے۔ دنیا کی محبت کے اندر اگر ایک بندے کے چاہنے والے دو ہو جائیں گے، ایک بندے کے چاہنے والے کیا ہو جائیں گے؟ دو، وہ آپس میں رقیب پیدا کرتے ہیں، یعنی دلوں کے اندر دشمنی پیدا ہوتی ہے۔ ایک سوچتا ہے میں اس سے محبت کرتا ہوں، یہ کیوں کرتا ہے؟ مگر حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرنے والے دنیا کے اندر بے شمار ہیں، جو ان سے محبت کرتا ہے۔ انسان دوسرے کا دل چاہتا ہے میں اس سے محبت کروں، اس لیے کہ یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرتا ہے۔ تو دنیا کے اندر کتنے ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے چاہنے والے؟ دنیا کی محبت رقیب پیدا کرتی ہے، دلوں کے اندر دشمنی پیدا کرتی ہے۔ نبی علیہ السلام کی محبت جو ہے وہ دلوں کے اندر اور محبت پیدا کرتی ہے کہ یہ ان سے محبت کرتا ہے۔ تو نبی علیہ السلام کے ساتھ ہم نے عشق کرنا ہے، محبت کرنی ہے، پیار کرنا ہے، عاشق رسول بننا ہے، تو پھر عشق کا تقاضا یہی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کی جائے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں پر چلا جائے۔ انشاءاللہ ہم آپ علیہ السلام کی غلامی اختیار کریں گے انشاءاللہ۔ اللہ پاک ہم سب کو عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ ایک چھوٹی سی بات اور عرض کریں گے، وہ یہ کہ حضرت سیدنا موسیٰ علیہ السلام نے اللہ سے پوچھا ایک مرتبہ، یا اللہ آپ کے ناراض ہونے کی علامات کیا کیا ہیں؟ کیسے پتہ چلے گا آپ آج کل اپنے بندوں سے ناراض ہیں؟ تو اللہ رب العزت نے 3 نشانیاں بیان فرمائی۔ پہلی نشانی، موسیٰ جب میں بندوں سے ناراض ہوتا ہوں حکومت بیوقوف لوگوں کو عطا کرتا ہوں۔ میری ناراض ہونے کی دوسری نشانی، جب میں ناراض ہوتا ہوں اپنے بندوں سے پیسہ بخیلوں کو عطا کرتا ہوں، جو صرف گن گن کر خوش ہوتے ہیں، 10,000 تھا 15 ہو گیا، آج 20 ہو گیا، اور جمع ہو رہا ہے۔ جو گن گن کے خوش ہوتے ہیں، جن کو لگانے کا شوق نہیں ہوتا، جو گن گن کا رکھنے کا شوق رکھتے ہیں۔ تو فرمایا میری دوسری نشانی کہ میں جب اپنے بندوں سے ناراض ہوتا ہوں تو پیسہ بخیلوں کو دیتا ہوں، اور تیسری نشانی کہ بارشیں بے وقت برساتا ہوں۔ یہ تینوں علامتیں سننے کے بعد، سمجھنے کے بعد ہر چھوٹا بڑا اس چیز کا جائزہ لگا سکتا ہے۔ یہ تینوں علامات اس وقت دنیا کے اندر پائی جاتی ہیں، جس کے بعد نتیجہ یہ نکلتا ہے اللہ ہم سے بے حد ناراض ہے۔
پھر موسیٰ علیہ السلام نے پوچھا یا اللہ آپ کو راضی کیسے پتہ چلے گا کہ آپ بندوں سے راضی ہیں، خوش ہیں؟ تو کہا جب میں بندوں سے راضی ہوتا ہوں پھر حکومت سمجھداروں کو عطا کرتا ہوں، پیسہ سخیوں کو دیتا ہوں جو لوگوں کے اندر کیا کرتے ہیں، بانٹتے ہیں، کیا کرتے ہیں، زکات نکالتے ہیں، امداد کرتے ہیں، غریبوں کی مدد کرتے ہیں۔ اور تیسری علامت فرمائی جب میں راضی ہوتا ہوں تو بادشاہ وقت پر برساتا ہوں، یعنی جب بندوں کو ضرورت ہوتی ہے تو میں برساتا ہوں، جب ضرورت نہیں ہوتی تو نہیں برساتا۔ پہلی ناراض ہونے کی 3 علامتیں اس وقت پائی جاتی ہیں جن کو دیکھ کر اسی چیز کا پتہ چلتا ہے اللہ ہم سے ناراض ہے۔ آپ دنیا کے اندر کسی بندے سے بھی ملاقات کریں، ایمان والے سے، آپ اسے پوچھیں بارش کیوں نہیں برستی، وہ کہے گا ہماری ایسے اللہ ہم سے ناراض ہے، اس لیے بارش۔ آج تو برف ہونے کا موسم ہے، آج برف ہونی چاہیے تھی، اور اس سے پہلے آج تک جب بھی 26 جنوری گزری اس وقت برف پڑ رہی تھی، لیکن آج خوشکی گزر کی جا رہی ہے، برف نہیں ہے، بارش کا بھی نام و نشان نہیں ہے۔ تو اس سے یہی پتہ چلتا ہے ہمارے اعمال بگڑے ہوئے ہیں تب اللہ بارش نہیں برساتا۔ تو جب اعمال بگڑے ہیں، اللہ جب ناراض ہے تو اللہ کی طرف رجوع کرنا ہے یا نہیں کرنا، مگر ہم کرتے نہیں ہیں، پھر بھی مسجدیں خالی ہیں، پھر بھی قرآن سے دوری ہے، پھر بھی درسگاہوں سے ہمارے بچے دور ہیں، پھر بھی سنتوں سے دوری ہے، تو پھر ایسے اللہ تو راضی نہیں ہوتا، اللہ کو اعمال کے ذریعے سے راضی کیا جاتا ہے۔ تو دوسری بات، شریعت نے ہمیں یہ سبق دیا، یہ درس دیا کہ جب کیا ہو جائے، جب بارش نہ برے تو اس وقت نماز پڑھی جاتی ہے، نماز استسقاء جس کا نام ہے۔ تو کشمیر کے اندر ہمارے تمام مفتیان کرام نے اس نماز کو ادا کیا ہے، تو ہم بھی آپ سے یہ رائے لینا چاہتے ہیں، اس وقت اللہ سے مانگنا ہے، رجوع اللہ ہونا ہے، گناہوں پر ندامت کرنی ہے، اللہ سے گڑ گڑانا ہے، اللہ سے معافیاں مانگنا ہے، اور اس چیز کا دل کے اندر خیال کرنا ہے یا اللہ گناہ تو میں نے کیے تھے، سزا جانوروں کو بھی میری وجہ سے مل رہی ہے۔ یہ اس کو کیا بولتے ہیں، نالے تو نالے دور کی بات، آپ اگر تجربہ کریں تو دریا بھی خشک ہو رہے ہیں۔ ہم پرسوں بارہمولہ گئے تھے، ہم نے دیکھا شہری کا دریا ایسا خشک ہے، ایسے لگتا ہے کیسے یہاں پانی تھا ہی نہیں کبھی، اور مشینیں سینٹر میں کھڑی ہوئی ہیں۔ جہاں پر پہلے جانے سے مشینیں ڈوبنے کا اندیشہ تھا، وہاں مشینیں سینٹر میں کھڑی ہو کر وہ ریت نکال رہی ہیں، ایسا لگتا ہے یہاں کبھی پانی کا نام نشان تھا ہی نہیں۔ تو بزرگوں، اس وقت ہمیں شریعت نے سبق دیا ہم نماز استسقاء ادا کریں، تو اس وقت اللہ کی طرف رجوع کرنے کی ضرورت ہے، اور بے حد ضرورت ہے، اشد ضرورت ہے۔ اب ہم آپ سے رائے چاہیں گے کہ ہم بھی آپ سے گزارش کرنا چاہیں گے اور اپنی رائے بھی پیش کریں کہ ہم نماز جمعہ کے بعد عیدگاہ کے اندر جمع ہو جائیں اور نماز استسقاء ادا کریں۔ آپ سب کی کیا رائے ہے؟ انشاءاللہ جمع ہوں گے، انشاءاللہ وہاں ہم جمع ہوں گے، وہی نماز کا ہم طریقہ بھی آپ کو بتائیں گے کہ کیسے ادا کی جاتی ہے، کوئی مشکل کام نہیں ہے۔ تو ہم نماز پڑھیں، اس کے بعد اللہ تعالیٰ کی سے دعا مانگے، اپنے گناہوں پر ندامت کیا کریں، ندامت اختیار کریں، اللہ سے معافیاں مانگے تاکہ اللہ رحم فرمائے اور ہماری اس کے جانوروں کے اوپر بھی رحم ہو جائے، کرم ہو جائے، اللہ بارش برسائے۔ تو ٹھیک ہے، انشاءاللہ آپ سب تیار ہیں؟ نماز جمعہ کے بعد انشاءاللہ نماز جمعہ کو ادا کرنے کے بعد سارے حضرات انشاءاللہ العزیز عیدگاہ کے اندر جمع ہوں گے، ہمیں ابھی انشاءاللہ نماز جمعہ کے بعد نماز استسقاء ادا کریں گے، ٹھیک ہے انشاءاللہ۔ دوسری بات، نماز جمعہ کے بعد ہمارے مدرسے کے ایک طالب علم چندہ کرے گا، آپ سب سے گزارش ہے دل کھول کر تعاون فرما کر جائے۔ اور تیسری بات، یہاں ایک بگرٹو والے عبدالحمید صاحب ان کا جو ہے وہ ہے، تو وہ ہے بیماری کے اندر، آپ سب جانتے ہیں بڑے عرصے سے مبتلا ہے، اس کے لیے بھی نماز کے بعد چندہ کیا جائے گا۔ آپ سب سے گزارش کی جاتی ہے کہ آپ اس کی بھی مدد کر کے جائیں۔ اللہ سے ہم یہی دعا کریں گے کہ اللہ آپ سب کا تعاون کرنا قبول فرمائے، وہ غریبوں سے ہو، مدارس سے ہو، مساجد سے ہو، اللہ آپ کا تعاون کرنا قبول فرمائے۔ تو نماز جمعہ کے بعد انشاءاللہ سارے حضرات عیدگاہ کے اندر جمع ہوں گے، نماز استسقاء ادا کریں گے۔ اللہ پاک ہم سب کو